عزیزم صفی اللہ ہیں جو کیرالہ سے تشریف لائے ہیں، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آئیں اور صرف 10 منٹ میں اپنی بات رکھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد۔ میرے صدر باوقار اور مہمانان اعظام، ہمارے اس مدرسے کے محسن و مربی مولانا اسد اللہ صاحب ندوی دامت برکاتہم، اور ہمارے تمام اساتذہ کرام کو میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں اپنے الفاظ کے ذریعے سے اور تعبیرات کے ذریعے سے یہ بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی خوشی ہوئی اس مدرسے میں آ کر کے، اپنے مادر علمی میں آ کر کے، اور یہ موقع جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ میں نے کل یہ کہا تھا کچھ ساتھیوں سے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا کہ میں لاکھوں روپے خرچ کر کے ساتھیوں سے مل لیتا اور تمام اساتذہ سے مل لیتا تو یہ ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ نے یہ موقع اور یہ سعادت ہمیں عطا کیا، اور الحمدللہ یہاں پر ہم جمع ہوئے اور اس پروگرام کو اللہ نے کامیاب بھی بنایا، اور کل سے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور جو برکتیں نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، جو رحمتیں نازل ہوئیں، وہ بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں کچھ باتیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ جب میں اس مدرسے میں آیا تھا، اس وقت کے جو احوال تھے، جو حالات تھے، وہ میں نے دیکھے، اور جو سرگرمیاں اس وقت پائی جاتی تھیں وہ چیزیں بھی میں نے دیکھی ہیں، اور یہاں کے اساتذہ کرام جتنی محنت اور کاوش کے ساتھ درس و تدریس دیا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا کرتے تھے، ہم نے دوسری جگہ میں نہیں دیکھا۔ میں نے اس سے پہلے دوسری جگہ میں، دوسرے ادارے میں بھی تعلیم حاصل کی تھی، پھر میں یہاں پر آیا۔ میں نے ابتدائی تعلیم تحفیظ القرآن، حفظ کی جو میں نے مکمل تعلیم حاصل کی، میں نے جامعہ اسلامیہ مظفر پور میں مولانا تقی الدین ندوی صاحب حفظہ اللہ کے مدرسے سے حاصل کی۔ میں ایک بڑے ادارے سے، ایک بڑے جامعہ سے پڑھ کر کے میں یہاں آیا۔ جب میں یہاں آ رہا تھا اس وقت میرے گاؤں کے بہت سے طلبہ یہاں پر پڑھا کرتے تھے، اور مولانا ابو الزمان صاحب تقریباً اس وقت 7 سال یہاں پر تعلیم دے چکے تھے، لیکن مولانا سے میری گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اپنے بھائی نوازش، ان سے میں نے بات کی کہ میں مدرسہ نور الاسلام کنڈا جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا سرپرائز ہو کر کے، کیوں آپ تو اتنے بڑے ادارے میں پڑھ رہے ہیں، پھر مدرسہ نور الاسلام کیوں آپ منتخب کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہمیں محنت کرنی کا، محنت تو آپ وہاں بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ وہاں کی جو آسائشیں ہیں اور جو نعمتیں جو اللہ نے وہاں دی ہیں، اس کی وجہ سے جو نعمت ملی ہے نا، اس کی ناقدری ہو رہی ہے۔ وہاں پڑھ نہیں پاتے، آزادی زیادہ ہے، سب چیزیں مہیا ہیں، وسائل ہیں، ریسورس ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی طلبہ وہاں پر مطالعہ نہیں کر پاتے۔ موقع ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے میں نے اپنا رخت سفر مدرسہ نور الاسلام کنڈا کی طرف کیا، اور الحمدللہ یہاں آ کر کے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، اور یہاں پر اپنے اساتذہ کرام کو جب یہاں پر میں نے مشفق و مربی جب پایا، اور ان کی جو محبتیں ہمیں ملی ہیں، الحمدللہ اس نے ہمارے اوپر 4 چاند لگا دیا۔ میں بول نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا، اپنے الفاظ کو اپنے سامنے رکھ نہیں سکتا کہ اللہ نے کتنی بلندی عطا کی اس مدرسے کی وجہ سے، بہت زیادہ، بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، کل ہمارے ناظر عام
عمار حسنی ندوی صاحب نے ایک بات کہی تھی، اپنے اندر دو چیزیں پیدا کریں، ایک ہے اخلاص اور ہے اختصاص۔ ہم تمام لوگ ابنائے قدیم جو ندویین یہاں بیٹھے ہیں، ندوے سے سب کی فراغت ہے، سب نے عالمیت کی ہے، فضیلت کی ہے، اور الحمدللہ کچھ مفتی بھی ہیں، بہت سارا علم ہے آپ کے پاس۔ میں آپ سے کہوں گا اپنے اندر احساس کمتری اور احساس بہتری کو اپنے اندر پرکھنے نہ دیں۔ جس میدان میں آپ کریں خلوص کے ساتھ کام کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ ہم جب یہاں پر آئے مدرسہ نور الاسلام کنڈرا میں، تو ہمارے اساتذہ کرام نے جو ہمیں محبتیں دی ہیں، اس کی بنیاد پر ہم نے جو محنت کی، ہمارا جو علم وہاں سے جو حاصل کر کے آیا تھا جامعہ اسلامیہ سے، ہمارے اندر اتنی گہرائی نہیں تھی۔ ثابت کرو پانی دینا۔ تو الحمدللہ یہاں پر جو تعلیم میں نے حاصل کی ہے، اور یہاں سے فراغت کے بعد جب میں دارالعلوم ندوۃ العلماء گیا، تو یہاں تو ہمارے اساتذہ کرام کو جب سے میں نے پڑھا، جانے کے بعد بھی الحمدللہ رابطے میں رہا، اور کبھی کوئی ایسا لمحہ ہمیں لگتا نہیں ہے کہ میں نے اپنے اساتذہ کو یا اپنے محتمی مولانا اسد اللہ ندوی کو کبھی فراموش کیا۔ دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ یہاں کی یادیں ہمارے دل میں آتی رہتی ہیں اور یاد کرتا رہتا ہوں۔ اس کی بنیاد پر اللہ نے ترقی عطا کی۔ اور جب میں دارالعلوم ندوۃ العلماء سے پڑھ کر کے کیرلا کا سفر کیا، ایسے مقام پر، ایسی جگہ پر پہنچا جہاں ہماری زبان نہیں ہے، اچانک سے ایسی جگہ میں پہنچ گیا جہاں ان کی زبان میں سمجھ نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا ان سے۔ تو جب میں گیا تھا تو اسلامک اسکول میں میرا جانا ہوا، اور کیرلا سے ہی لوگ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں آئے تھے، اور کچھ ایسے لوگوں کو جو عربی کے جاننے والے، جن کے اندر شدھ بدھ ہو عربی کی، وہ اس طرح تلاش کر رہے تھے لوگوں کو جو ہمارے بچوں کو صحیح معنی میں عربی کی تعلیم دے سکے، جن کو عربی لینگویج آتی ہو، who can speak in Arabic. They were searching these people who are having some power, some capacity, some ability in Arabic language. They were searching like these people. تو الحمدللہ اللہ نے یہ موقع عطا کیا، اور پھر کیرلا کا سفر ہوا اور اسلامک اسکول میں جانا ہوا۔ جب وہاں گیا تو اسی ٹوپی، اسی کرتے، اسی پاجامہ میں داخلہ ہوا، جبکہ وہاں کا یہ ڈریس نہیں ہے، وہاں کا یہ ڈریس نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا ایک مہینے گزر جانے کے بعد، چند ایام گزر جانے کے بعد، why you are wearing this dress always, استاذ؟ اور some teachers or some students were telling, sir, why you are wearing this dress, sir? تو میں نے کہا کہ this is our special dress in our place, in UP, in Jharkhand, in Bihar, every people are wearing this dress. How we can remove this dress? تو الحمدللہ تمام وہاں کے جتنے اسٹوڈنٹ، تقریباً 800 اسٹوڈنٹس جس وقت میں گیا تھا اس اسکول میں پڑھتے تھے، 800 اسٹوڈنٹس۔ جب ان لوگوں نے میری باتوں کو سنا اور الحمدللہ ایسی تربیت ان لوگوں کی ہونی شروع ہوئی ہم لوگوں کے درمیان، الحمدللہ لوگوں نے سمجھا، پھر یہ اعتراض کبھی بھی نہیں آیا، کبھی بھی نہیں آیا۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنا چھاپ چھوڑیں گے، ہم کیا لے کر کے ادارے سے جا رہے ہیں، ہمارے اندر کیسی صلاحیت ہے، کیسی استعداد ہے، کیسی قابلیت ہے۔ اگر ہمارے اندر استعداد ہے، قابلیت ہے، تو لوگ ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے آج بھی تیار ہیں۔ میدان خالی ہے، میدان خالی ہے، لوگ تلاشے جاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے کہتے ہیں کہ کوئی اچھا قاری، اچھا ریسائٹنگ جن کی ہو ان کو آپ ہمیں دیجئے، بڑی مسجد ہے، خالی ہے، وہاں چاہیے۔ لیکن جب میں نے نگاہ ڈالی تو قرآن پڑھنے والے ضرور ہیں، لیکن جو قرآن کے مخارج ہونے چاہیے، جو قرآن کے الفاظ، جو پروننسیشن ہونے چاہیے، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ عربی بولتے ضرور ہیں لیکن جو الفاظ ادا کرنے چاہیے وہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ موقع جو اللہ نے ہمیں شروع سے دیا، اس مدرسے کے اندر یہ بلڈنگ، یہ وسائل سے ریسورس، ایوری تھنگ از ہیئر ناؤ، ایوری تھنگ۔
لیکن جس وقت ہم لوگ تھے اس وقت یہ وسائل یہ ریسورس نہیں تھے. بڑی پریشانی بڑی زحمت اور تگ و دو کے ساتھ ہم لوگوں نے تعلیم حاصل کیا. ہمارے جو سینئرز ہیں ہم نے ان سے پڑھا ہے. ہمارے خالد ضیاء بھائی الحمدللہ یہاں بھی پڑھا اور یہاں سے جانے کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء میں بھی ان سے ہم نے پڑھنے کی کوشش کی. کبھی آر محسوس نہیں کیا. ہمیں معلوم تھا, ہم جانتے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عربی اچھی ہو جائے, ہم چاہتے تھے کہ عبارت پڑھ سکے ہم. تو ندوے کے اندر بھی جا کر کے پیچھے بیٹھنے کی کوشش نہیں کی. الحمدللہ ندوے میں ہمارے استاد مولانا وثیق احمد ندوی, میں ہمیشہ ان کو بھی یاد کرتا ہوں. اللہ رب العزت ان کی عمر کو دراز فرمائے. بڑی ہمت افزائی کی انہوں نے. عالیہ ثانیہ میں جب پہلی تیپائی پر جب بیٹھتا تھا سامنے تو بڑی مشکل سے عبارت پڑھ سکتے تھے ان کے سامنے. لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جلدی سے عبارت پڑھ لیں ان کے سامنے. تو الحمدللہ مولانا نے کبھی ایسا جھڑکا نہیں کہ ہمت ٹوٹ جائے اور دوبارہ پھر پڑھ نہ سکے. تو مطالعہ کر کے آتے تھے اور مطالعہ کرنے کے بعد الحمدللہ پڑھتے چلے گئے اور مولانا کی طرف سے ہمت افزائی ہوتی گئی. تو الحمدللہ ندوے کے اندر بھی سلیمانیہ کے ہاسٹل میں رہ کر کے وہاں پر بھی اللہ نے وہ مقام وہ منزلت عطا کیا جو یہاں عطا کیا. وہاں پر بھی بزم معتمد بنے, وہاں پر بھی اساتذہ کرام کے سامنے رہے. آج بھی الحمدللہ ندوے کے اندر جب جانا ہوتا ہے جنہوں نے ہمیں پڑھایا ہے یا جنہوں نے نہیں پڑھایا آج بھی وہ ہمیں پہچانتے ہیں. آج بھی پہچانتے ہیں, دور سے دیکھنے کے بعد پہچان جاتے ہیں. کچھ اساتذہ ایسے ہیں جو نام برجستہ بولتے صفی اللہ آگے. تو کبھی بھی چاہے مدرسہ نور الاسلام ہو چاہے ندوۃ العلماء ہو کبھی بھی ہم نے چھوڑا نہیں. میں کیرلا میں ضرور رہا لیکن جب ادھر سے میرا جانا ہوا تو میں نے ٹکٹ کیرلا کا لیا لیکن ادھر سے ہوتا ہوا جاتا. پچھلے سال بھی نومبر کے مہینے میں اسی اب جو آنے والا ہے نومبر کا مہینہ میں اس میں آیا تھا اور حضرت مولانا اسد اللہ ندوی صاحب سے میری ملاقات ہوئی, گفتگو ہوئی اور تفصیلی گفتگو ہوئی اور ان ٹاپکس پر گفتگو ہوئی کہ اپنا قدیم کو جوڑا جائے, بات کی جائے, دیکھا جائے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, ان کی پوزیشن کیا ہے. میں اپنے طور پر بھی ذاتی طور پر بھی اپنے دوستوں کو جاننا چاہتا ہوں بعض دفعہ کہ کوئی مالی وسائل تو نہیں ہے, مالی مسئلے تو نہیں ہے, کوئی گھریلو پریشانی تو نہیں ہے یا ان کو کوئی جگہ تو نہیں چاہیے, وہ جگہ کی تلاش میں تو نہیں ہے. الحمدللہ میں نے کئی ندویوں کو کیرلا میں بلایا اور اسکول سے میں ان کو لگایا. تو یہ میری فکر اسی وقت سے رہی اس لیے کہ میں نے جو تعلیم حاصل کی تھی بڑی محنت کے ساتھ کی, بڑی جدوجہد کے ساتھ کی اور پریشانیوں کے ساتھ حاصل کیا تھا. اتنا آسان نہیں تھا اس لیے کہ میں آسائش سے وہ تمام نعمتیں ہمیں حاصل تھی وہاں جو جامعہ میں دی جا رہی تھی, لیکن ان چیزوں کو چھوڑ کر کے میں اس لیے یہاں آیا تھا اور یہاں بیٹھ کر کے جامن کے پیڑ کے نیچے جھاڑیوں میں جا کر کے اپنے طور پر ہمارے جو ساتھی ہوا کرتے تھے وہ بیٹھ کر کے آپس میں جو ہے مناظرہ بھی کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے مسئلے مسائل پر گفتگو بھی کرتے تھے. لیکن میرا ماننا یہ تھا کہ میں اپنے طور پر اکثر مطالعہ کیا کرتا تھا, اپنے طور پر کتابیں پڑھا کرتا تھا اور اساتذہ سے میں ان اساتذہ کے بارے میں بولنا چاہوں گا جنہوں نے بڑی محنت سے الحمدللہ ہمیں پڑھایا, جن میں مولانا ابو بکر صدیق ندوی رحمہ اللہ ہے جن کا ہمارے اوپر بہت کرم ہے, احسان ہے. جب میں ابتدا میں آیا تو انہوں نے ہمیں انگلش بھی سکھائی ہے. ہمیں ٹینس بنانا نہیں آتا تھا, ہم گرامر نہیں جانتے تھے, لیکن انہوں نے ہمیں انگریزی بھی ابتدائی ہمیں پڑھائی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم کچھ کتابیں جو کامل کیلانی وغیرہ کی ہوتی وہ بھی لے کر کے میں مولانا کے پاس پہنچتا تھا. عصر کے بعد ہو یا ظہر کے بعد ہو وہ اپنا قیمتی وقت میں دیا کرتے تھے, سوتے نہیں تھے. مولانا آرام نہیں کرتے, اپنا وقت طلبہ کے لیے قربان کرتے تھے. بہت بڑی نعمت ہے یہ, بہت بڑا احسان ہے. اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر پوری زندگی اس احسان کو اگر ہم بیان کرتے رہیں اور شکر ادا کرتے رہیں تو نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ان کی کرم فرمائی ہے. اسی طریقے سے ہمارے استاذ گرام قدر اور بہت ہی مشفق و مربی مولانا شعیب ندوی, ان سے بھی میں نے فائدہ اٹھایا ہے اور عصر کے بعد ان سے بھی میں مطالعے کی کتاب لے کر کے جاتا تھا پڑھنے کے لیے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مولانا فاروق ندوی صاحب, ان سے میں اکثر جو ہے تقریریں وغیرہ جب لکھ کر کے جاتا تھا ان کو چیک کرایا کرتا تھا اور ان سے پوچھا کرتا تھا پڑھنے کے سلسلے میں
माशाअल्लाह सानविया राबिया से ही इनका हमें घंटा मिला पढ़ने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ायदा उठाया। तो उस फ़ायदे से जो हमने हासिल किया था यहाँ पर, आज जिस जगह भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लोग इज्जत की निगाह से, वक़ार की निगाह से देखते हैं और जगह देते हैं। आज केरला, जबकि मैं अपने गांव में भी एक छोटा सा एक्टिविटी सरगर्मी मैंने शुरू की है, अब मैं चाहता हूं कि अपने गांव में भी एक इदारा ऐसा कायम हो जहां से इस्लामिक स्कूल के साथ जो है वहां पर तालीम दी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहां पर भी एक अपनी अदना सी मेहनत मैंने शुरू की है। इंशाअल्लाह आप तमाम बुजुर्गान दीन से, अपने असातिज़ा से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप जो मेरे लिए दुआ भी फरमाएंगे कि अल्लाह इस मैदान में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कामयाबी अता फरमाए। जब मैं केरला अभी जाता हूं तो ऐसा महसूस होता है कि मैंने वहां पर छोड़ा नहीं है। अभी लोगों ने बुलाया था 1 महीने के लिए, ऐसा कोई नहीं बुलाया, हमें फोन किया 1 महीने के लिए मैं बुलाया कि आप आइए, हम लोग चाहते हैं कि आप यहाँ आकर के रहें। जब मैं वहां गया 1 महीना होने के बाद बोल रहे कि 1 महीना ऐसा गुजर गया हम लोग को पता ही नहीं चला। आपकी क़िरात जो होती है फज्र में, ऐसा लगता है कि हम लोग आप पढ़ते रहे, हम लोग सुनते रहे। इसलिए हम नहीं चाहते कि आप जाएं, हम लोग चाहते ही नहीं कि आप जाएं यहाँ से, आप यहीं रहिए। मैंने कहा कि नहीं अभी तो जाना पड़ेगा। फिर मैंने बताया कि मदरसा नूरुल इस्लाम जहां से मैं पढ़ करके आया हूं वहां पर बहुत ही अजीम शान एक प्रोग्राम होने वाला है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र किया और बताया इस वजह से मैं ये सफर कर रहा हूं अपने घर के लिए। 1 हफ्ता घर पे रहूंगा इंशाअल्लाह, उसके बाद फिर जो है जलसे में हमारी शिरकत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी ख्वाहिश थी वहां से और अल्लाह ने हमें यहाँ पहुंचाया। जब मैं घर आया तो कोई टिकट नहीं मिल रहा था ट्रेन में। मैंने हमारे बहुत करीबी वो अजीज हैं, मैंने उनसे कहा कि किसी भी ट्रेन में मिल जाए। जब उन्होंने 2-3 ट्रेनें सर्च की तो एक ट्रेन में जो है टिकट ही मिला। टिकट मिली तो उन्होंने जो है बुक कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सफर बांधा और यहाँ पर आ गए। तो जब मैं ये देख रहा हूँ, ये माहौल, ये मंजर, इन चीजों को देख करके इतनी खुशी हुई, मुझे दिल से ऐसा लग रहा था कि रोना आ रहा, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा था, रोना आ रहा था मुझे ये कैफियत देख करके, ये समा देख करके। जब मैं मदरसे में एंट्री करता हूँ, घुसता हूँ तो एक अजीब सी मेरी कैफियत हो जाती है, अजीब सी कैफियत हो जाती है। वो पुरानी जो बातें हैं, यादें हैं, वो ताजा हो जाती है। जो हमारे अमीन चाचा, जब मैंने उनको, जब मैं आया इससे पहले, सबसे पहले वही मिले। इस बार भी जब मैं आया बैग लेकर के, दूर से वो हमें ही नजर आया। जब वो नजर आया तो आगे की तरफ बढ़े और क्या बोला, बेटवा आए गए हो, बेटवा आए गए हो। ये जो वर्ड है ना, मतलब ऐसा लगता है कि उनके दिल से इस तरह निकलता है कि दिल में आकर के पेवस्त हो जाता है, इस तरह लगता है। तो यहाँ की मिट्टी में जो मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम लोगों को मालूम है। इसी मोहब्बत की वजह से हम लोग यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। और मैं ये कहूँगा जो भी यहाँ की जो जिम्मेदारान हैं, जो मुरब्बियान हैं, खुसूसन हमारे मौलाना असदुल्लाह नदवी साहब, जो इनकी करम फरमाई है, जो इन्होंने सींचा है, जो इनको पढ़ाने के लिए जो मेहनतें की हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह जो है इनकी साए को हम पर तादेर रखे और इनकी उम्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत अता फरमाए। हमारे मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम जिन्होंने हम लोगों के लिए सारी कुर्बानियाँ अता की और अपनी जो क्रीम इनकी जिंदगी थी वो इन्होंने यहाँ खपाया और हमें बनाया। उन्होंने अपनी क्रीम जिंदगी को यहाँ खपाया हमारे पीछे, हमें बनाने के लिए। तो आज मौका है कि हम इनको, इनके एहसानात को इस तरीके से हम इनको मुबद्दल करें, इस तरीके से हम करें कि जब ये हमें बुलाएं, जब ये हमें मदरू करे, जब हमें ये दावत दे तो हम दौड़ते हुए इनकी आवाज पर लब्बैक कहें। जिस फील्ड में हो, जिस तरीके से हो, माली हो या तालीमी हो, जिस तरीके से हो, हम इनकी बातों पर लब्बैक कहें और मदरसे की तरफ आए, मशवरा करें और मशवरे के साथ में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। इंशाअल्लाह दुनिया के किसी भी मैदान में हम नाकाम नहीं होंगे। तो मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत, जो भी बातें मैंने कही हैं, बातें कहता अगर रहूं तो बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एहसानात के तले मैं दबा हुआ हूं। और मैं उन लोगों से कहूंगा जो शिकवा शिकायत करते हैं इस शेर के जरिए से, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। तो जो लोग शिकायत करते हैं कि जगह नहीं मिल पाती, हमें 10,000 की जो है जॉब नहीं मिल पाती, इंतजार में है लोग, इंतजार में है। आप सिर्फ बोल करके तो देखिए, जुबान खोल करके तो सिर्फ देखिए, लोग लाइन में लगे हुए हैं। लोग हमें ऑफर करते रह गए अबू धाबी के लिए, दुबई के लिए कि आप आइए, आपके लिए वहां जगह है, आपको ऑफिस में जगह देंगे, ट्रांसलेशन के लिए आपको जगह देंगे। ऐसे शख्स है जो बहुत ही करीबी है, जिनकी सैलरी 10-10 लाख रुपए अबू धाबी के अंदर है, जिनको अबू धाबी बोलते हैं।
ایسے ایسے شخص ہیں، لیکن میں نے کہا نہیں، ہماری ضرورت ہمارے ملک میں ہے، ہم یہاں کام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم پیسے کی خاطر اگر ابو دھابی اور دبئی اگر چلے گئے تو ہماری صلاحیت جو دب جائے گی، جو ہم نے یہاں سے حاصل کیا ہے قرآن کی تفسیر کی، حدیث کی، جو ان کے متخصص ہیں، اگر ان چیزوں کو اگر انہوں نے چھوڑ دیا تو پھر کس میدان میں جا کر کے ہم ان چیزوں کو ہم پھر سے دوبارہ تازہ کر پائیں گے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ نے جو علم آپ کو عطا کیا ہے بہت ہی قیمتی ہے، ان چیزوں کو ہمیں بروئے کار لانے کی ضرورت ہے، اور میدان بہت ہے، جائیے کام کریے، انشاءاللہ آپ کسی بھی میدان میں جائیں گے انشاءاللہ لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ اس لیے آپ جو ہے شکایت نہ کیجیے گا، شکایت نہ کیجیے گا، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، قناعت نہ کیجیے ایک جگہ پر، آپ اپنے آپ کو روکیے نہیں، انشاءاللہ بڑھتے چلے جائیے، بڑھتے چلے جائیے۔ دنیا بہت وسیع و عریض ہے، جس خطے میں جائیں گے انشاءاللہ مقبولیت ملے گی اور لوگ آپ کو مدعو کریں گے، آپ جو ہے صدر جلسہ بنیں گے، آپ چیف گیسٹ بنیں گے۔ وہاں جو کیرلا کے اندر مقامی پروگرام میں جو خطبے کے لیے وہ ملبار جو ہوتے ہیں، ملباری جو ان کے خطیب ہوتے ہیں، صرف ان کو ہی وہ ایک ہفتے کے لیے بلاتے ہیں، ہفتے میں ایک چینج کرتے ہیں، وہ آتے ہیں، ان کی جو ہے ایک ہفتے میں خطبے کے لیے جو ہے ان کی 4000 5000 ایک خطبے میں وہ لوگ دیتے ہیں، 4000 5000 صرف ایک خطبے کے لیے دیتے ہیں۔ تو وہ مدعو کرتے ہیں اس طریقے سے ایک خطبے کی خاطر۔ ایسے مقام پر اللہ نے اسی اردو، اسی عربی، اسی انگلش لینگویج کی وجہ سے ہمیں خطبے کے لیے ان کی ممبر پر بھی کھڑا ہونے کا موقع ملا، جبکہ وہ کھڑا نہیں کرتے، وہ ایکسپٹ نہیں کرتے جلدی۔ ہاں، امام رکھیں گے، آپ کو امام رکھیں گے، آپ کے پیچھے امامت وہ کروا لیں گے، لیکن جو ہے خطیب بن کر کے ممبر و محراب کے جو ہے آپ کو زینت نہیں بنائیں گے، وہ ملباری کو بنائیں گے۔ پھر اللہ نے ایسا موقع دیا کہ مقامی جو عوامی پروگرام ہوتا ہے، جو سیاسی پروگرام ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ نے موقع دیا اور جا کر کے ممبر پر اور اسٹیج پر تقریر کرنے کا موقع ملا۔ جب لوگوں نے سنا تو ندوے کا نام، مدرسہ نور الاسلام گنڈا کا نام جب ان کے کان میں پہنچا تو پوچھا کہاں ہے یہ، کہاں ہے یہ؟ میں نے کہا کہ یہ مدرسہ نور الاسلام گنڈا پرتاپ گڑھ یو پی میں، مدرسہ نور الاسلام گنڈا پرتاپ گڑھ یو پی میں ہے، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں ہے، جو مرکزی ادارہ مانا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے مقام پر ہیں کچھ لوگ جاننے والے ہیں، وہاں پر ندوی حضرات ہیں، معارف القرآن کے نام سے وہاں پر جو ہے ادارہ بھی ہے جہاں سے لوگ ندوے میں آتے بھی ہیں۔ تو لوگ جاننے والے ضرور ہیں، لیکن کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگ نہیں جانتے۔ تو دنیا کا اور اس ہندوستان کا کتنے ایسے حصص ہیں اور قطعے ہیں جہاں پر لوگ نہیں جانتے۔ تو مختلف علاقوں میں ضرورت ہے کہ آپ کام کریں، انشاءاللہ جب کام کریں گے تو دنیا آپ کو چاہے گی، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں حصوں میں آپ کو مدعو کریں گے، بلائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام ابناء قدیم کو کامیاب بنائے، اور اسی کامیابی کے ساتھ دنیا کے مختلف علاقوں میں حصوں میں ہم کام کریں اور اس ادارے کا نام ہم بلند کریں، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس کو قادر اور قیامت تک اس کو باقی رکھے، اور یہاں سے جو علم لے کر کے ہم جاتے ہیں اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے ان کی جو پیاس ہے، جو ان کے پاس ایمان کے سلسلے میں، علم کے سلسلے میں، اقتصادیات کے سلسلے میں، معاشیات کے سلسلے میں بھی ڈیفرنٹ میدان میں ان کو ضرورت ہے آپ کی۔ اس طریقے کے متخصص، اس طریقے کی اسکالر ان کو نہیں ملیں گے، جن کے پاس قرآن کا بھی علم ہو، حدیث کا بھی علم ہو، علوم نبویہ کا بھی علم ہو، جو چیز ہم جانتے ہیں، جو چیز آپ جانتے ہیں۔ دنیا کے مختلف اسکالر ہوں گے جنہوں نے اسلامیات اور اسلامک کالجز میں انہوں نے علم ضرور حاصل کیا ہوگا، لیکن جو آپ کے اندر علم ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں آپ سے امید کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو احساس کمتری کا، احساس کہتری کا شکار نہ ہونے دیں گے، اور ہر میدان میں آگے بڑھ کر کے انشاءاللہ اپنے آپ کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے، اور اگر کوئی کمی ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ وقت ہے، انسان جب تک دنیا کے اندر ہے وہ کوئی بھی علم، کوئی بھی لینگویج، کسی بھی میدان میں انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو میری ٹوٹی پھوٹی بات آپ کے سامنے آئی ہے، آپ
جو بھی ہم سے غلطی ہو گئی وہ بولنے میں ہمیں معاف فرمائیں گے، اور میری جو باتیں ہوئی ہیں انشاءاللہ اپنی زندگی میں لانے کی ضرور کوشش کریں گے، اور میرے لیے بھی دعا کریں گے اللہ رب العزت اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، مختلف میدانوں میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمارے حضرت مولانا صلی اللہ ندوی صاحب ان کی عمر کو بھی دراز فرمائے اور یہاں کے لیے کام کریں اور اس کو اور زیادہ بلندی تک اور ترقی تک لے کر کے جائیں۔ آمین آمین ثم آمین، وما توفیق الا باللہ۔